جی السلام علیکم. آپ نے ہمارے لیکچر دیکھنے ہیں، جو پچھلا لیکچر ہے اگر آپ نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہیں گے. دیکھیں کہ والذین ہمارا درس یہاں سے اب آج سے سٹارٹ ہونا تھا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، ما انزل الیک جو آپ پر اتاری، وما انزل من قبلک اور جو اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتری، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پہلی اشارت فرمایا کہ اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارے گی وحی، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر بھی جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، مثلا حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت ابراہیم پر، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر جو وحی جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ ان کو بھی بالکل سچا مانتے ہیں. یہودی عیسائی ان کی طرح نہیں کہ بس تورات میں جو آیا اس میں بھی تحریف کر لی، وہ سچی ہے، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں. بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی بالکل سچی تھیں، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی. اب اس آیت میں ایک بریک اشارہ اس طرف بھی کیا جا رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کیا. اللہ نے یہاں پر اس وحی کا سلسلہ ذکر نہیں کیا جو آپ کے بعد نازل ہو. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یہاں پر اس وحی کے بارے میں ذکر کرتے کہ جو آپ پر ایمان لائے، آپ پر پہلے جو آپ کی وحی کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر جو پہلے انبیاء پر وحی ان پر بھی ایمان لائے، ان کو بھی سچا جانتے ہیں، اور آپ کے بعد جو نبی آنے والے ان پر جو وحی اترے گی ان کو بھی سچا جانتے ہیں. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یوں ارشاد فرماتے. تو لہٰذا اس سے کیا معلوم ہے؟ کسی اور نبی نے آنا نہیں، ختم نبوت ثابت ہے، خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے، تو خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والے، وہ نہیں. اس کا مطلب وہ نہیں نکالنا چاہیے جو قادیانی اس ختم النبیین کا معنی نکالتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اور ختم نبوت کا معنی یہ جو ہے نا قادیانی، یہ اپنا معنی نکالتے ہیں لوگوں کو ورق لانے کے لیے. تو لہٰذا اگر ہوتا تو اگر مرزا ملعون نے اگر نبی بننا ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے. تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا تو اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسا کہ آپ کو آگے جو فرمایا نا آخرت سے، دیکھیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں میں سے، ان بغیر دیکھی چیزوں میں سے غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب میں پہلے آ چکا نا، یؤمنون بالغیب اس کے اندر آ چکا سلسلی طور پر، لیکن آخر میں اسے یہاں پر علیحدہ کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو انسان پہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن جو انسان ہی یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا، اپنے عمل کا جواب دینا، حساب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب نہیں کر سکتا ڈھٹائی کے ساتھ. ٹھیک ہے، کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ اس پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا آگے اگلے آیت میں دیکھو، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، کافر ہوئے، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں کہ وہ دونوں کو باتیں برابر ہیں ان کے حق میں. انذرتہم چاہے کہ آپ ان کو ڈرائیں،
ام لم تنذرہم، شاید کہ آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان کافروں کا ذکر ہے، دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء، اب یہ جو کفر ہوا ہے نا، یہاں پر ان کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح روشن دلائل آ جائیں ان کے سامنے، وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، کفر مطلب واضح مطلب آپ اس کو یوں سب ڈٹ جانا، کفر پر ڈٹ گیا، اپنا لیا کہ تو انہوں نے اس کا معنی انہی انداز سے کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے، جنگ گئے، کفر اپنا لیا کے الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اب دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم، انذرتہم، دیکھیں ڈرانا، انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے، ڈرانا۔ کیوں؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں ماننی، تو اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اب دیکھیں اس آدمی یہ واضح کر دیا گیا کہ ضد ہر دھرمی اور بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، مگر جو شخص غلطی پر اڑ جائے، ڈٹ جائے اور تہیہ کر لے، وہ کسی بھی حالت میں بات نہیں مانتا، اور اگر نہیں ماننے کو اس نے ارادہ کر لیا تو اس ضد کا آخر انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بعد اسے حق قبول کرنے کی کوئی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اسی حالت سے محفوظ رکھے ہم سب کو، ٹھیک ہے، مجھے اور آپ ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ لہٰذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دے تو معذور ہوگا، نہیں، یہ شبہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے تھا نا، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ وہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھی مظلوم ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، لہٰذا یہ اس بات کو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو دعوت دی لیکن ان کو قبول نہیں کیا انہوں نے، تو لہٰذا اس لیے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہو۔ ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ، تو انشاءاللہ ہم اسی طرح کے چلتے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سپورٹ کریں، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کو فری میں اگر تفسیر قرآن سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یاد رکھیں بغیر استاد کے خود آپ ترجمے تو وہ خود ترجمہ پڑھیں گے، خود ترجمہ تفسیر کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ بہک سکتے ہیں، علم محفوظ ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو عالم نہیں ہیں، جو عالم طالب علم نہیں ہے، جو غیر عالم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ ذرا ان سے میری ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ قرآن مجید کو استاد سے سمجھے، تفسیر کو استاد سے سمجھے، خود ترجمہ پڑھ کر عالم جدید بننے کی کوشش مت کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔